عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا، جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی ڈیگ بھی بناتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے، ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی۔ کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں۔ استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی۔ پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی بات، ماں کی بات مانی ہے۔ چوروں کا، ڈکیتوں کا، ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے، ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھیں، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھیں۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گئے۔ جب چلا میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھیں، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے، اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے۔ یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے، جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے۔ ان سے تو بہتر وہ کتا ہے
جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں. انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں. وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی, وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے, وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے. ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کہہ لینے دیجئے مجھے کتا گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب. آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں, کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو, ہم لوگ انسان ہیں. قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے, ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو. جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر, چٹائی پر. جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی, جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا, مسہری مل گئی, بستر مل گیا. شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی, چلنے کی سٹائل بدل گئی. جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے, اب بائک پہ چل رہے ہیں. بڑے آدمی ہیں, 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے, اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں. رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے, لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں, سارا خزانہ لے کے آتی ہیں, سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر, اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے, ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے, حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا, کتنا چبھتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا. دوہرا اکیرا تھا, اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں, تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا, تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا, وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا. میں نے لیٹ کر دیکھا, آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی, وہ تو کافی چبھ رہا تھا, کافی گڑ رہا تھا, میں نے اس کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ ایسا مت کرو, جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ, بستر کو اکھیرا رہنے دو. میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو, میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو. جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا, اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا. عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ, میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں, اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ, میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے, تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے. رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو
دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا. یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی, لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں, ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے. نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں, اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں, اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے, اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے, ننگی پیٹھ, جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے, اے اللہ کے رسول آپ تو یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں, اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں نہیں, آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانٍ, آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے, نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے, آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا. نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں, میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا پانی پیتا ہے, سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا, میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا. لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ, یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے, آخرت میں ہے, ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو, مسکینوں پر لٹا دیا ہو, اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. آسنا سادھت منم, جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا, اشٹرو گڑا, اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی. الپ بھاشی,
وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے، کوئی زیادہ بول رہا ہے، کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے، دروازے کو دستک دی، اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا، بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. لیکن کہا ایسے، السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے سلامتی ہو، بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، موت ہو آپ پر، برباد ہو جائیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے سن لیا. ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا، مختصر، چونکہ آپ کم بولتے تھے، آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا، وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، وعلیکم، تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اوٹ سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو، میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو، تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا، عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں، میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے، غلط کیا، جاؤ معافی مانگو. تم میرے پیارے ساتھیو تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے، ضرورت کے تحت بولیے، کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک، نماز کا ٹائم ہوا مسواک کیا پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے، اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے، اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا آئے نوجوانوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی، کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک منہ، ایک زبان، اور دوسری شرمگاہ یعنی زنا کاری. تم
تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا, کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا, کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا, اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا, زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو, جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں, اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے ساتھیو, اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے, اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو, زیادہ مت بولو. بہو بھاشتا, مستقبل کی باتیں بتائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں, مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں. قرب قیامت ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے آ جانے کے بعد. لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں, یہ بات ٹھیک ہے نہیں کہ پہناوے دیکھ لو اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے. 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے, چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو, نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں, ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں, موبائلوں میں ایسی ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں. عریانیت پھیل چکی ہے, شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے. ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو, آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو, اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے, جس کو آپ لیگی کہیں, اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے, اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے, ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی, یہ عورت ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. یہ کپڑے اے بھیا, جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے, اور جس کو اٹھنا ہو ابھی اٹھ جاؤ. ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا ایک شخص اپنے اونٹ کو اپنے گھر کے سارے سامان کے ساتھ پیک کر کے نکلتا ہے اور ایک صحرا اور جنگل سے ہوتا ہوا جاتا ہے. تھک گیا, جنگل میں ایک پیڑ سے ایک درخت سے وہ اپنے اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور تھوڑی دیر درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب. اس میں پورے گھر کا سامان بندھا تھا, اب اونٹ غائب. ہوش اڑ گئے ہیں, اونٹ غائب, میرے گھر کا پورا سامان اونٹ پر اور اونٹ غائب. وہ کبھی اس جھاڑی جاتا, کبھی اس جھاڑی میں دیکھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا, کبھی اس پہاڑی پہ چڑھتا. وہ پورا جنگل تلاش کر ڈالا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملا, اس کو اونٹ نہیں ملا. پورا جنگل تلاش کر دیتا ہے لیکن اس کو اونٹ نہیں ملتا ہے. مایوس ہو کر اسی پیڑ کے پاس آتا ہے, ہاتھ سر پہ رکھ کر سوچنے لگتا میں کیا کروں گا. بڑی محنت سے مال کمایا تھا, غائب ہو گیا اونٹ.
کہاں چلا گیا؟ اب کتنا دل لگے گا اتنا مال کمانے میں، اور اپنے گھر کا ساز و سامان بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب یہ سوچ ہی رہا تھا، تھکا ہوا تھا کہ اچانک نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے جس پیڑ سے غائب ہوا تھا۔ آتا ہے، اونٹ تو یہ ہے، جا کر دیکھتا بندھا ہے، سامان دیکھتا ہے تو اس کے اوپر اناج کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہے، جیسے وہ اپنے گھر سے لایا تھا ویسا ہی ہو بہو، سیم ٹو سیم ویسا ہی اونٹ پر لدا ہوا ہے، اور ایک بھی چیز غائب نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھتا ہے تو مارے خوشی کے، ہم نے دن بھر اونٹ ڈھونڈا، تلاش کیا تو ملا نہیں، اور اچانک اپنے آپ آ گیا اور سامان بھی غائب نہیں۔ اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اونٹ کو دیکھتا جاتا اور نظریں آسمان پہ ڈالتا جاتا اور اپنے رب سے کہتا جاتا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت، اے اللہ مان گیا میں تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ نہیں سمجھ پائے نا اس نے کیا جملہ استعمال کیا؟ مارے خوشی کے اس نے کیا کہا؟ اللہم انت عبدی، واہ واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک اور میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، سمجھ رہے نا کیا بول گیا وہ؟ اس کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، لیکن اونٹ پا گیا، سامان لدا ہے، خوشی میں اس کو پتہ نہیں ہے، دماغ سے ہٹ گیا۔ اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اور مارے خوشی میں کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہ نے جملے سنے تو مسکرا دیا۔ یہ مسکرانے والا جملہ تھوڑی ہے۔ اب میرا بیٹا خوشی میں اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے، بھائی کوئی چیز میں لا کے اس کو دوں خوشی میں جو اس کو بہت پسند ہو، اور خوشی خوشی کہتے واہ تم میرے بیٹے ہو میں تمہارا باپ، تو ہم ناراض تھوڑی ہوں گے، ہم تو خوش ہوں گے کہ دیکھو خوشی میں بیچارہ ایسا کہہ رہا ہے، جبکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہاں تم میرے پیارے ابو ہو اور میں تمہارا بیٹا، لیکن دھوکے سے اس کے منہ سے نکل گیا مارے خوشی کے ہاں میں تمہارا باپ ہوں تم میرے بیٹے۔ یہ باپ اچھی طرح جانتا ہے کہ بیٹا مذاق میں کہہ رہا ہے یا دھوکے سے نکل گیا، یہ صحیح میں کہہ رہا، یہ باپ جانتا، اور رب جانتا ہے کہ میرا بندہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دھوکے سے خوشی میں اس کی زبان سے جملہ نکلا، اس لیے وہ مسکرا رہا ہے۔ اگر یہی جملے اس نے جان بوجھ کر کہے ہوتے تو معاف کیجئے گا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی استعمال نہیں کیے۔ فرعون بھی لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، مجھے اپنا رب کہو میں تم سب کا رب ہوں۔ فرعون بھی لوگوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی زندگی میں اپنے رب سے نہیں کہا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، وہ لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں تم مجھے اپنا رب مانو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا کیا؟ اس کو دریا میں غرق کر دیا، ڈبو دیا اور مار ڈالا، اور اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، آج بھی اس کی لاش دیکھ لو جو دیکھنا چاہے، آج بھی زمین اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ جس زمین میں گاڑا جاتا ہے زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، جس سمندر میں ڈالا جاتا ہے سمندر نکال کے پھینک دیتا ہے، آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ فرعون نے اتنے بڑے جملے نہیں کہے تھے، اس نے یہ کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہا تھا میں تیرا رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی کو اپنا بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو رب کا اللہ کا رب کہہ دیا۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ ذرا تصور کرو، لیکن اس کے باوجود اللہ ناراض نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد کہ ہوش میں نہیں ہے، اتنی خوشی ہے کہ وہ زمین پر پیر نہیں رکھ رہا ہے۔ جب ایک گناہگار بندہ رات کی تاریکی میں نفل نماز پڑھنے کے بعد جب ساری دنیا سو رہی ہو، پھر وہ اٹھ کر وضو بنائے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر
رفع یدیہ للسماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے. اے اللہ، اللہم اغفر لذنوبی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لذنوبنا وارحمنی واستر عیوبنا. یہ ساری دعائیں وہ مانگنے لگے اور پھر وہ رب کو راضی کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک گناہگار بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے، اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور رب کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو ابھی مارے خوشی کے یہ کہہ گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب. جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اپنا اونٹ پانے کے بعد، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ گناہ، کتنی زیادہ گناہ، کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے. ہاں تو کر رہے ہیں، ہم کو 12:30 بتایا گیا تھا اس لیے. ٹھیک ہے، تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کتنا مہربان ہے وہ اللہ. اور سنیے ایک چیز آپ کو پوائنٹ کی بتا دیتا ہوں. ہمارے صدر محترم جو اس جلسے کے ہیں انہوں نے کہا آج پہلا دن ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی ختم ہو جانا چاہیے، تو میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، سن لیجیے میرے پیارے ساتھیوں، اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے تقریباً 20 سے زیادہ، قرآن پڑھیے آپ، 20 سے 20 بار، 20 سے زیادہ بار یا عبادی کہہ کر اپنے بندے کو پکارا. یا عبادی، یا عبادی، بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی یہی کہا، قل یا عبادی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس پیار و محبت بھرے جملے کو سنیے. بندہ گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس نے زمین و آسمان بھر کر گناہ کر رکھے ہیں. اس کو بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا بھاگ تو گناہگار ہے میرے دربار میں مت آنا. اس کو بھی اللہ کیا کہہ رہا، اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو، اگر بہت زیادہ گناہ کر کے اپنے آپ کو سیاہ کالا کر لیا ہو، اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھی بھر ڈالے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تب بھی تم اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ کے رحم و کرم سے مایوس مت ہو جاؤ. اگر توبہ کرو گے تو ہم آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر بخشش مانگو گے تو آج بھی میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں. 20 سے زیادہ بار اللہ نے قل یا عبادی کہا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو میرے پاس تو آؤ، میرے بندو مجھ سے گناہوں کی معافی تو مانگو، میرے بندو میرے پاس گڑگڑاؤ تو رو تو صحیح، ہم تمہیں آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر 20 مرتبہ یا عبادی کا ہے تو قرآن پڑھیے 300 سے زیادہ، 300 سے زیادہ اس نے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ میری رحمت، یہ میری رحمت، یہ میری رحمت. اور ایک لفظ تو ایسا کہہ دیا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء. اے میرے بندو میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، میری رحمت کے سائے میں آؤ تو صحیح. اے میرے بندو میری رحمت کے دائرے میں آؤ، ہم تم پر بھی اپنی رحمت نثار کر دیں گے، ہم تم پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کر دیں گے. یہ الرحمن الرحیم، یہ رب کی رحمت ہے. ماں باپ، بھیڑ بکری، دمبا، مرغی، کتا کتیا اور جانوروں کی رحمت اور انسانوں کی رحمت بھی سنی اور رب کی رحمت بھی آپ نے سنی. یہ سب رب کی
رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجے کا حال ہے الرحمن الرحیم۔ میں 2 ہی آیتوں پہ چل پایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ابھی رحمان الرحیم پر اور بھی باقی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کل کوئی دوسرا ٹاپک آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم یہاں سے یہ سوچ کر اٹھیں کہ اللہ رب العالمین ہے اور رحمان الرحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ جس طریقے سے سب کو پالتا اور پوستا ہے، اس کی نظر میں کوئی دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس کو رب سمجھنا چاہیے اور اس کی رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس رب کی دی ہوئی زندگی کو اسی رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رب العالمین کے رحمان الرحیم سے ہم کو رحمت کا طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔